الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. فَكُلُوا پس کھاؤ مما اس چیز سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے. إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اگر تم اللہ کی آیتوں پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہو. وَمَا لَكُمْ تمہارے لیے کیا ہے اللہ تَأْكُلُوا یہ کہ نہ تم کھاؤ مما ذکر اسم اللہ علیہ اس چیز کو جس پر اللہ کا ذکر کیا جائے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ما حرم علیکم جو تم پر حرام کیا گیا الا ما اضطررتم الیہ مگر یہ کہ مجبور کر دیا جائے تم کو اس کے کھانے پر.
وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کی اکثریت اپنی خواہشات کی وجہ سے بغیر علم کے سوا گمراہ ہو جاتی ہے۔ ان ربک هو عالم، بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے بالمعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو جو ظاہر ہے گناہ کا اور جو چھپا ہے اس سے۔ ان الذین یکسبون الاثم، وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون، عن قریب جزا دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون، اس باعث کے وہ اپنے پاس سے گھر کر بیان کرتے ہیں۔ فلا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس چیز کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بلا شبہ وہ فسق ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف اشارے کرتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کا کہنا مان لو، ان کی اطاعت کرو، انکم لمشرکون، تو پھر تم بھی مشرکوں سے ہو جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جمعے کا سبق ہمارا مسلسل چل رہا ہے، اس میں نہ کسی کو مخاطب کر کے کسی طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے، اور نہ اس بات سے خائف ہوا جاتا ہے کہ اگر یہ بات کہہ دی تو معاشرے کے لوگ کیا کہیں۔ یہ اللہ رب کریم کا کلام ہے، اور اللہ ہم سب کا رب ہے۔ اللہ کی باتوں کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی قیمت نہیں، اور جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ صرف اور صرف اسی کتاب اللہ میں ہے، اور یہ کتاب اللہ رب کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل کی ہے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے من عن اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امت تک پہنچایا ہے۔ اس میں ایک لفظ، ایک شوشہ، ایک اشارہ کی بھی کمی پیشی نہیں۔ یہ بات آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ رب کریم کی اس کتاب کو تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے، تو کسی جگہ پر اگر کوئی بات منہ میں رہ جاتی ہے، پوری وضاحت نہیں ہوتی، تو دوسرے مقام پر اس کی وضاحت آ جاتی ہے، اور یہ بات عین انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے۔ انسان کسی وقت چلتے باتوں میں ایک اشارہ کر دیتا ہے، تو وہ اشارہ ہی اس مقصد کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی وہاں ضرورت نہیں ہوتی، اور کسی جگہ پر اس کی وضاحت کی ضرورت ہو تو ہر آدمی فطرتاً اس کی وضاحت کرتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یہی صورتحال اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں اختیار کی۔ یہ بات بھی آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس دنیا کی جتنی ہدایات کی باتیں ہیں وہ اللہ رب کریم نے اس قرآن کریم میں نازل کر دی،
کوئی بات ایسی نہیں، وہ سیاست کی ہو، وہ دین کی ہو، وہ دنیا کی ہو، جس کی طرف اللہ رب کریم نے اشارہ نہ کیا ہو کہ یہ واقعات تم کو پیش آئیں گے، اس لیے کہ شروع سے ہو کر پیش ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی بار بار وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ رب کریم کی باتیں اتنی پکی پختہ ہوتی ہیں کہ ان میں کوئی انسان اپنی طرف سے رد و بدل نہیں کر سکتا۔ بالکل بعینی اسی طرح قرآن کریم نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جس طرح کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، اللہ رب کریم خود بھی اس میں رد و بدل نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ جو آنے والے واقعات ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے، جو گزرے ہوئے واقعات ہیں ان سے بھی واقف ہے، اور جو اس وقت ہو رہے ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ تفصیل سے آپ کے پاس سن چکے ہیں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، اس کے لیے 3 زمانے قرار دیے گئے ہیں، ایک اس کا ماضی ہے، ایک حال ہے، اور ایک مستقبل ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دنیا کے انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے نہ ماضی ہے اور نہ اس طرح کا کوئی حال ہے اور نہ مستقبل ہے، سارے کا سارا حال ہی حال ہے، سب اللہ کے سامنے ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ بعض اوقات انسان جان بوجھ کر بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں، اور بعض اوقات پتہ نہیں چلتا اس کو، اور وہ خلاف واقعہ بات کہہ دیتا ہے، پھر اس کو یاد آتی ہے کہ یار یہ میں نے جو بات کہی ہے نا، یہ خلاف واقعہ ہے، میری ذہن سے نکل گئی تھی۔ یعنی اس طرح کی بھول انسان کو لگتی رہتی ہے کہ کسی وقت گزرا ہوا واقعہ اس کو یاد ہو اور کسی وقت گزرا ہوا واقعہ اس کے مستحضر نہ ہو۔ اس کی مثالیں بے شمار بار آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور آپ کو یاد ہوں گی، میں نے اشارہ کر دیا ہے، یقیناً آپ کو مستحضر ہوگی۔ پیچھے سے سمجھ یہ چلتا آ رہا ہے، امید ہے انشاءاللہ یاد ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کے اکثر لوگوں کے پیچھے نہ لگنا، اس لیے کہ اس دنیا کے لوگوں کی اکثریت ہمیشہ گمراہی پر رہی ہے۔ شاید یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم میں یہ بات کم و بیش 88 دفعہ 87 دفعہ یا ایک بار زیادہ یا کم دفعہ یہ بیان کی گئی ہے، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، اور وہ ساری آیات کریمات اگر کھول کر آدمی اپنے سامنے رکھتا رہے گا، ایک فہرست بنا لے، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے معاملات اس پر روشن ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو پڑھتے ہیں اور باقی ہمارے ذہن سے نکل گئی، پھر اس پر اس قدر اڑ جاتے ہیں، اتنی ضد کرتے ہیں کہ کوئی 100 بار دلیل دیتا رہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر یہ بات موجود ہے تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نئی بات نہیں، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ ساری امتوں نے اپنے نبیوں کو یہ بات کہی ہے کہ تمہاری بات ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ صرف تم ایک ہو جو کہتے ہو۔ اس دنیا میں بے شمار بستے لوگ، کوئی تو آپ والی بات کرے، جدھر ہم دیکھتے ہیں، جدھر منہ کرتے ہیں، ادھر آپ کے خلاف بات کرتا ہے۔ اور یہ فی الواقعہ انسان کو اس قدر اپنا جزم کرتی ہے بات کے ذہن سے یہ بالکل نہیں نکلتی کہ یار بات تو خیر ذہن مانتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، اور کوئی نہیں کہتا، یہ ایک ہی سمجھ میں آئی ہے بس۔
اس کا جواب اللہ رب کریم نے یہ دیا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان میں اکثریت ہمیشہ گمراہی پر رہی ہے، اس لیے اکثریت کی طرف تو نہ جائیے۔ آپ نے ایک بات کہی ہے، اللہ رب کریم کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے تو اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمی بیشی۔ اگر انشراح آپ کو ہوا ہے اور اس سے استنباط کر کے آپ کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو آپ بیان کرتے وقت محتاط رہیں کہ میں نے اللہ رب کریم کی بات کے ضمن میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی کہی ہوئی بات کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اللہ رب کریم کی باتوں میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نے تحدی اور چیلنج کے طور پر کہا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہونے کی علامت بھی ہے کہ انسان کے کلام میں ہمیشہ تضاد ہو جاتا ہے، اب کتنا ہی بڑا کیوں ہو، لیکن اللہ کے کلام میں تضاد نہیں۔ اور اگر کسی مقام پر تمہیں تضاد نظر آتا ہے تو سمجھ لو کہ اس میں کچھ ہماری غلطی ہے، ہم سمجھ نہیں رہے، پھر سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں ساری باتیں یکدم ایک انسان سمجھ جائے۔ انسان سمجھتا ہے، کئی دفعہ کسی بات پر اٹھ جاتا ہے، اس کے دماغ میں نہیں آتی، پھر جب اس کو یاد کرائی جاتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں تو ہوتا ہے۔ لہذا کسی انسان کے کلام کے ساتھ، میری بات پھر سن، کسی انسان کی بات کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام بھی انسان تھے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، کسی انسان کی بات کے ساتھ اللہ کی بات کا مقابلہ نہ۔ انسان کسی وقت بھی بھول سکتا ہے، لیکن اللہ بھول سے پاک ہے۔ اس لیے یہ تحدی کے طور پر، چیلنج کے طور پر کہا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے یہ اکثریت کی طرف دھیان دے کر کے کوئی بات مان لی کہ سب کہہ رہے ہیں اس لیے، تو پھر تو بھی اسی طرح سے گمراہ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں بار بار اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کھولنے میں کوئی گناہ نہیں کی، پتہ نہیں کس نے بتا دیا ہے کہ اگر خطبے میں قرآن کھول لیا جائے تو کچھ ہوتا ہے، نماز میں قرآن کھول لیا جائے کچھ ہے۔ واللہ العظیم قرآن ایسی شے ہے کہ نماز کے اندر کھول لیا جائے، کھول کے پڑھا جائے تو نماز کو کچھ نہیں ہوتا، خطبے کے اندر کھول کر کے قرآن پڑھا جائے، قرآن کو دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ نماز ہے تو، روزہ ہے تو، اس قرآن کتابیں ہے۔ آپ کس وہم میں چلے گئے؟ قرآن کو پڑھنے سے، قرآن کو دیکھنے سے خطبے کو کچھ نہیں ہوتا۔ خطبے کو ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے سے، ایک بول رہا ہے دوسرے کے منع کرنے سے، اس طرح کی آپس کی باتوں سے من ہے۔ یہ اللہ کی بات ہے تو اللہ کی بات کو ہر وقت اپنے سامنے رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کس حالت میں ہیں۔ جس حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ کی حالت تو خراب حالت ہے، تو آپ اس میں قرآن سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، شروع سے کہتا آ رہا ہوں، کبھی میں نے آج تک کسی کو دیکھا نہیں تو اس نے قرآن بھی سامنے رکھا ہو، ادھر میں پڑھ رہا ہوں وہ آیت نکال لے، نیچے ترجمہ دیکھے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہی ہے یا کچھ اور ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں اگر کوئی صاحب یہ ہمت کرے، اگر ان کے بارے میں کوئی فتویٰ دے تو میں ذمہ دار ہوں۔ یہ اللہ کی کتاب ایسی چیز نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول تو ان تطیع اکثر من فی الارض، اگر زمین کے اکثر لوگوں کے پیچھے لگ گیا تو یضلوک، تجھے گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، لگ جائیں۔ سمجھ کیوں؟ آگے اللہ خود جواب یتبعون الا الظن، یہ ہمیشہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، ظن کے پیچھے چلتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کہہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ظن اسی کو کہتے ہیں نا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق۔ تعجب ہے
کہ جس جس چیز سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے ہماری توجہ اس طرف جاتی ہے کہ اس کو کریں، اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ نہ اس کو ضرورت کیا کرنے کی، مولویوں کا کام ہے، علماء کریں۔ میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس اللہ کی کتاب کو پڑھنا صرف علماء کا کام نہیں، آپ کا کام۔ یہ اللہ کی کتاب جس طرح مولویوں کے ایسے آپ کی بھی ہے، جس طرح پہلے لوگوں کی تھی آپ کی بھی ہے، جس طرح آنے والے لوگوں کی ہے اسی طرح آپ کی بھی ہے۔ آپ کو بھی حق ہے کہ اس میں غور کریں، فکر کریں۔ میں موضوع نہیں چھوڑتا لیکن اشارہ تو کر سکتا ہوں۔ سورہ ملک میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ جب فیصلہ ہوگا دوزخ میں پہنچ جائیں گے اور دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے کہ یہ حضرت کدھر آ گئے۔ ہمارے خیال میں تو یہ تھا کہ یہ تو سیدھے جنت میں، ادھر کدھر آ گئے۔ سورہ ملک 29 اور 12 10ویں آئے، آگے 11ویں آئے، کدھر کدھر آ گئے۔ ان سے پوچھنے والا پوچھتا ہے یار تم ادھر کدھر آ گئے، تعجب ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عقل سے کام لے لیا۔ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم عقل سے کام لیتے، اگر جس طرح بات سننی چاہیے تھی ویسے سنتے تو ہم دوزخ میں نہ پہنچتے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، تفاصیل لکھی پڑی موجود ہیں، علماء اہل حدیث کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، شیعوں کی، جس حدیث کو جس تفسیر کو چاہتے اٹھا، میں بالکل یہ دعوی کہ فلاں کو اٹھاؤں اور اس سے دیکھو کہ شاید کے نیچے کیا لکھا ہے۔ اگر اہل حدیث ہو تو اہل حدیث کی اٹھاؤ، اس نشان کو دیکھو کہ جو اس پر لکھا ہے کہ ہاں قیامت کے روز وہ یہ بات کہیں گے، کاش کہ ہم نے عقل سے کام لیا ہونا اور ہم دوزخ میں نہ پہنچے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ گناہ کیا ہے؟ کہ ہم نے عقل سے کام نہیں لیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اسی لیے تو بار بار کہتا ہوں کہ ہاں سمجھیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے، پوچھنے والے پوچھیں گے، وہ جواب دیں گے، پھر وہ کہیں گے کیا؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ اور ان کا گناہ کیا ہے؟ کہ ہم نے عقل سے کام نہیں لیا، جس طرح بات کو سننا چاہیے تھا نہیں سنی۔ یہ گناہ کرنا چاہیے۔ وہ جو ہمارے بھائی بار بار کہتے ہیں کہ جی عقل سے نہیں، عقل سے تو سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب کریم بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ عقل سمجھ سکتی ہے نا، وہ سارے کا سارے قرآن اس عقل پر پیش کر دو۔ ہر ایک کی نہ صحیح، چلو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن صحیح معنوں میں جب تفسیر سے کھول کر بیان کر دیا، عقل تسلیم کرتی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نہ تسلیم کرے۔ چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، ذرا محسوس نہ کرنا۔ ہمارے بھائی مثالیں بڑی عجیب عجیب کرتے ہیں، لیکن کڑی ہوئی چیز کا پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ کڑی گئی ہے یا قرآن نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں جی ایک شیطان نے، ابلیس نے ایک بات کہی تھی اللہ کے سامنے، اور اس نے یہ اعتراض کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تو مجھے حکم دیتا ہے کہ اس آدم کو سجدہ کر یا آدم کو خلیفہ بننے کے لیے سجدہ کر، جو میں کہہ رہا ہوں، اور میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اس کو میں سجدے کے لیے منتخب کر لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے سے بڑی چیز ہے کوئی آدم، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ بڑا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آپ سے پیدا کیا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں اس نے عقل سے کام لیا ہے۔ ہائے ہائے، یہ عقل سے کام لیا ہے۔
واللہ العظیم عقل اس کے قریب بھی نہیں گئی تھی، اس لیے سے جواب کہی ہے۔ دلائل دے دو، جو مٹی شے ہے اس کے مقابلے میں آپ کوئی چیز نہیں۔ آپ اندازہ تو کریں، اگر یہ مٹی نہ ہو آپ کدھر سے کھائیں گے؟ یہ جو کچھ اگتا ہے، جو کچھ بنتا ہے اس مٹی سے، مٹی آگ، ان دونوں کو کوئی مقابلے آئے آئے۔ سمجھ تیری میں بات نہیں آئی، اور تو نے آگ کو یہ اتنی بات کہہ کر کے کہ یہ آگ چلتی ہے اوپر کو جاتی ہے، تو جو اوپر کو جائے کچھ نہ پوچھ مجھ سے، کچھ نہ پوچھ مجھ سے۔ قرآن کریم کہتا ہے جب فلڈ آتا ہے، سیل آتا ہے، وہ اوپر اوپر جو کچھ ہوتا ہے نا وہ بیکار ہوتا ہے، وہ نیچے ہوتا ہے، وہ زمین میں پھینس جاتا ہے، ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اوپر جو ہوتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے۔ قرآن فرمایا آپ نے کبھی نہیں خیال کیا کہ سونے کو تپاؤ، تو خیال ہی نہیں۔ سنار ہو ذرا خیال کر لو، اگر نہیں ہو تو سنار کے پاس جاتے ہو، فرمایا اس کو تپاؤ آگ میں، جب سونا پانی بنے گا میل اوپر آ جائے گا، وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، سونا باقی رہے گا۔ آپ اس کو کہیں کہ یہ بادشاہ کا سونا ہے، لیکن جو اوپر آیا وہ بیکار ہے، وہ چاک ہے، وہ کسی کام کی نہیں۔ میں دلائل نہیں دینا چاہتا، نہ میں آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں، میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی جب دلیلیں دیتے ہیں، نہ اس میں قرآن کا کوئی ذکر ہے نہ حدیث کا ذکر ہے، خود ہی اپنے پاس سے بنایا ہوتا، واہ بھائی واہ، اب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ عقل کی بات ہے، بے وقوفی کی بات کو عقل کی بات کہا جاتا ہے۔ وہ تو بے وقوفی کہہ رہا ہے۔ جب ایک انسان یا کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ بہانے بناتا ہے، اور بہانے بنانے والے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے بہانا بنایا ہے۔ ہماری پنجابی زبان ہے، ہر آدمی استعمال کرتا ہے، کہتے جی سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جاگتے کو نہیں جگایا۔ سارے سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک سویا ہوا نہیں ہے، ویسے ہی باقاعدہ ایسے محسوس کرا رہا ہے کہ سویا ہوا ہے، بار بار آوازیں دو تو اس کو نہیں پتا، کیونکہ وہ تو چمبڑا ہے، اٹھنا نہیں چاہتا۔ ماں آواز دیتی ہے، باپ آواز دیتا ہے، معاشرے والے بلاتے ہیں اٹھو بابا نماز پڑھو بھائی، لیکن وہ کرتا ہے، جاگتا ہے، اور پھر واقعہ سویا ہوتا تو پہلی آواز میں دوسری اٹھ جاتا، تیسری یقیناً اٹھتا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کچھ لوگوں کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بات کو، لیکن سمجھنے کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ بہانے بڑے عجیب عجیب کرتے ہیں، زبان کسی طرح استعمال کرتے ہیں، کام کسی طرح کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ایسے لوگ جو کریں کچھ اور کہیں کچھ، اللہ رب کریم کی اس کتاب کے معاملے میں وہ منافق ہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، تو کرتے کیوں ہو جو کہتے نہیں ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، یہ تمہارے منافقت کی نشانی ہے، اور منافقت کے ذریعے نجات ہے، منافقت نجات ہے، وہ تو کافر سے برا ہے۔ کافر کی اصلاح کی شکل ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے کسی وقت کوئی ایمان لے آئے، لیکن منافق کبھی ایمان نہیں لاتا، جنبڑا ہے، وہ جان بوجھ کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ بات آگے نکل رہی ہے تو میں تمہید میں نہ رہ جاؤں۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں پر نہ جائیے، ان ربک هو اعلم، تیرا رب خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، اس کی راہ سے گمراہ کون ہے، وہ اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ یہ لوگوں سے آپ فیصلہ نہ کروائیں، اللہ کی بات کا لوگوں سے فیصلہ نہ کروائیں، اس لیے کہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں آج بھی کسی سے چھپی بات رہ گئی ہے۔ عدالتیں کچھ کہتی ہیں، حکومت کچھ کہتی ہے، نہیں، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا، وہ طاقت کے بل بوتے پر جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا تم کیا کر رہے ہو، سارے کچھ۔ یہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے
پہلے بھی جن لوگوں کے پاس طاقت آئی تھی جو مرضی تھی انہوں نے کیا، لیکن جب اللہ نے ان کو پکڑا پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکے۔ کبھی غور تو کرو یار کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا فرعون کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے؟ موسیٰ در یتیم ہے، جیسے کہتے ہیں آپ اس کا آگا پیچھے کوئی نہیں ہے، اور فرعون وقت کا بادشاہ ہے۔ صرف بادشاہ نہیں، قوم سے اس نے منوایا ہے کہ میں تمہارا الہ ہوں، اور قوم نے مانا ہے کہ ہاں ہاں تو ہمارا الہ ہے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ جیسے جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ حکومت کے بل بوتے سے جو کچھ عوام سے منوانا چاہے منوا لیتا ہے۔ طاقت اس کے پاس ہے، جب تک طاقت اس کے پاس ہو تو اس وقت تک جو اس کا جی جائے، لیکن یہ طاقت وشے ہے کہ ہمیشہ اللہ نے کسی کو دی۔ یہ سورج ہے، کبھی طلوع ہوتا ہے کبھی غروب ہو جاتا ہے، کبھی نصف نہار پر ہوتا ہے اور کبھی غروب ہو جاتا ہے۔ ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں دولت ڈلتا پچھاواں ہے۔ پچھاواں تو جانتے ہو، یہ دولت پر اتنا بھی انحصار نہیں کرنا چاہیے، اچھی شے ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ ایمان کو اس کے مقابلے میں لے آئے، اخلاق کو اس کے مقابلے میں لے آئے، کردار کو اس کے مقابلے میں لے آئے، اللہ کی کتاب کو اس کے مقابلے میں لے آئے، محمد الرسول اللہ کی بات کو اس کے مقابلے میں نہیں۔ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ حجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقل کی بات ہے، کرتے ہیں حجت۔ حجت کیسے کہتے ہو؟ جسے آپ دوسرے لفظ میں شیطان کو، اور کہتے کیا ہیں؟ یہ مانتے نہیں، کہتے ہیں عقل سے کام کیا ہم نے، حالانکہ وہ بات ہوتی نہیں۔ بے وقوفی کو عقل قرار دینے سے پھر بن جاتی۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ تجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کا دماغ بیٹھ گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کو کسی کی مار لگ گئی ہے، ہمارے بٹیروں میں سے کسی کی مار لگ گئی، اس کا ذہن صحیح نہیں رہا، اور یار نہیں اس پر جادو ہو گیا ہے، یار خود جادو کرے، ایک بہادر کبھی شاعر ہے، کبھی قائل ہے، کبھی جادوگر ہے، ایک بات کرو، یہ آپس میں مخالف باتیں بھی کرتے رہتے ہو اور جو جی میں اثر ہوتے رہتے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ جس کو خود مارتا ہے نا، کہتے ہیں حلال، بسم اللہ آپ کہتے ہیں چھڑا پھیرتے ہیں کہ نہیں پھیرتے؟ ابھی اس میں بے شمار باتیں ہیں لیکن وقت پر اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ چھڑے پھیرنے سے کیا کیا ہوتا ہے، اور ہمارے فقہاء کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، تفسیریں کیا کہتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ لیکن جس کو خود مارتا ہے اس کو کہتا ہے حلال، جس کو اللہ مارے کہتے ہیں حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مردار کھاتے تھے۔ تاریخ اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، مشرکین مکہ نہیں، سارے مشرک لوگ نہیں، وہاں مکے کی ساری آبادی حرام یعنی مردار کھاتی تھی، اور اس کو تبرک سمجھتی کہ اس کو اللہ نے مارا ہے، ہم نے نہیں مارا۔ جو بھی طریقہ ان کے مارنے کا تھا، مارنے کا طریقہ بھی تھا ان کا، ہمارے بھی مارنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن جو اللہ مارے وہ متبرک سمجھتے تھے۔ اور جب اللہ کے پیغمبر نے صحیح کے طور پر یہ ارشاد ہوا کہ مردار حرام ہے، ان کے سینے میں سٹ لگی اور انہوں نے کہا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ بیک کیا ہے، اس کی عقل ٹھیک نہیں رہی، خود مارتا ہے تو کہتے ہیں حلال ہے، اللہ مارے تو کہتے ہیں حرام۔ اللہ نے اس کا جواب تو بہت ساری جگہوں پر دیا ہے۔ ان کے ذہن میں بات بیٹھے یا نہ بیٹھے ہے، پیغمبر ان سے کہیے دم حرام ہے۔ دم کا مطلب وہ دم نہیں چھو والا، دم عربی میں خون کو کہتے ہیں۔ جب ان کو یہ بات کہی گئی تو انہوں نے حجت کی، انہوں نے کہا کہ جس کو آپ مارتے ہیں اس کے اندر خون نہیں رہتا۔ پھر اللہ رب کریم نے تفہیم کرائی کہ عقل کے اندھو،
اس دم سے مراد دم مصفوع ہے، جو مارنے سے تار مان کر کے فوارے کی طرف چھوٹ جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے نا، اسے دم مصفوع کہتے ہیں۔ صفا کہتے ہیں بہہ جانے کو، فوارے کی طرف جو خون چلتا ہے نا وہ حرام ہے، اور جو مردار ہے اس کے اندر رہ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ مردار کے اندر رہ جاتا ہے، اور وہ خون جو اندر رہ جاتا ہے وہ اس کو جانور کو حرام کر دیتا ہے۔ جانور حلال تھا کوئی نفس ہی، لیکن اس کو اس خون نے حرام کر دیا۔ لیکن جس کو تو ذبح کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں ان کے لفظوں میں مارتا ہے، اس کا وہ دم مصفوع نکل جاتا ہے، اور وہ حرام چیز نکل جاتی ہے، باقی طیب ہے کیونکہ جانور پہلے ہی حرام ہے۔ تیری بکری کا بچہ ہے، اونٹ کا بچہ ہے، گائے کا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، حلال ہے، لیکن اس کو حلال کھانے سے ایسے زندہ کو نہیں کھانا، پہلے ذبح کریں، اس کا وہ خون نکالیں، اور وہ ادھر سے فٹافٹ نکل جاتا ہے، ایسے نکلتا ہے کہ بس دیر ہی نہیں لگتی۔ پھر اس کے طریقے بتائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس طریقے سے فٹافٹ نکلتا ہے، کس میں دیر لگتی ہے، وہ بہت لمبی بات ہے۔ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ دم مصفوع حرام ہے، اور مردار کے اندر وہ رہ جاتا ہے، اور اس جانور کو وہ حرام قرار دے دیتا ہے جو اندر رہتا ہے۔ اور مصفوع جن جانوروں میں نہیں ہے، مثلا ٹڈی ہے، مچھلی ہے، ان میں مصفوع خون نہیں ہے، خون ہے لیکن وہ بہتا نہیں، فوارے کی طرح نہیں نکلتا، تو وہ حلال کریں یا نہ کریں وہ حلال ہے۔ ابھی تفہیم میں نہیں کہہ سکتا کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن ان کی ہو گئی تھی۔ جب ان کو یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام ذکر کر دیا جائے، تکبیر کے بسم اللہ اللہ کا، کھا اس کو، تیرے لیے حلال اور طیب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خود مارتا ہے تو کھا لیتا ہے، اللہ مارتا ہے تو حرام کراتے ہیں۔ ان کی باتوں میں آپ نہ آئیے کہ یہ اکثریت کہتی ہے۔ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ اکثریت کہتی ہے، کن کی؟ مکے والوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود کھاتے ہیں، اور جو خود آدمی کام کرے نا، اس کو دیکھتے کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ وہ سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں کہ میرا کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کو 100 دلائل آپ دیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت کی بات ہے کہ آج بھی ہے۔ میں تو ہاتھ باندھتا ہوں آپ سے، خدا کے لیے سوچیں، اور آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ آج بھی حالات ہوئی ہے اس وقت، آج علماء موجود ہیں قوم میں، واللہ ان میں بھی بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ آپ میں فصحاء اور بلغاء ہیں، صاحب زبان ہیں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مکے والوں بھی بڑے بڑے فصیح لوگ تھے۔ دور ہونا چاہیے، صاحب علم میں کسی سے پوچھیں جی، آپ جس کو ابو جہل کہتے ہیں، واللہ قوم، مکے کی قوم اس کو ابو جہل نہیں کہتی، یہ اسلام نے اس کو کہا ہے جہالت کا باپ۔ مکے والے کہتے تھے ابو الحفص، ابو الحفص کہتے ہیں صاحب زبان، جو وہ بات کرے واہ واہ سبحان اللہ۔ زبان کیا ہے؟ موتی چل رہے ہیں تیرے سے، تیری بات کو ایک کیوں، سارے ماننے کے لیے تیار ہیں، سارے تیری پذیرائی کریں گے، ایک بھی نہیں جو تیرا انکار کر سکے۔ مکے کا اتنا بڑا چودھری جس کو آپ اس وقت ایم نہیں بلکہ صدر کہیں، اس سے بھی بڑا چودھری۔ مکے میں ایک حیثیت تھی اس کی۔ ابو جہل کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ ابو جہل اسلام نے اس کو کہا ہے کہ یہ جہالت کا باپ ہے جی، کیونکہ جو باتیں کرتا ہے ساری جہالت ہی کہتا ہے علم، اور جو علم کو جہالت قرار دے، جہالت کو علم قرار دے، وہ جاہل ہوتا ہے۔ ایک بات میں اپنی طرف سے شاید آپ سمجھ گئے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی کتاب۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص اگر خود کہتا ہے انا عالم فہو جاہل، خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، تو ابھی سمجھ لو کہ یہ جاہل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں، نہ لوگ کہیں، یہ کہنا اور یہ
بات دعویٰ کرنا کہ میں نہ میں کیا چیز ہے، میں تو شیطنت ہے، میں نہیں ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بات کرنے کی ہمت عطا فرمائی ہے. اور جو بات کرتا ہوں عقل اپیل کرتی ہے. میں پیغمبر کی بات کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب سے بڑا فضل اللہ کا. اور اللہ اپنا فضل جس پر چاہے وہ کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا والے لوگ بٹیرے کیا کہتے ہیں تاکہ ان کا منہ لحاظ رکھ کر کے بات کی جائے. نہ، آگے سبق آئے گا، تفصیلات آگے آئیں گی انشاءاللہ. اور یہ مضمون مسلسل چل رہا ہے سورہ الانعام میں. آج کے بعد یہ بات کہیے کہ فَكُلُوا، کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. یہ چیز کھاؤ. وما لکم، تمہیں کیا ہے، وما لکم، تمہیں کیا ہے اللہ تاکلوا، یہ کہ تم نہ کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے. لوگوں کی باتوں میں آ کر کے لوگ سارے کہتے ہیں کہ جس کو آگ مارتا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے. تو ان کی باتوں میں نہ آ جانا. نہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا کھاؤ. اور اپنے ماننے والوں کو بھی کہا، اپنے پر ایمان لانے کا کھاؤ، یہ حلال اور طیب ہے، اس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے. فقد فصل لکم، اللہ نے کھول کر کے چیز تم پر بیان کر دی. اللہ نے مومن میں رکھی ہے بات، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ مجھے کھولنی پڑے گی، کسی مولوی کو کھولنی پڑے گی. نہیں، فرمایا اللہ نے تمہارے سامنے بات کھول کر کے کر دی ہے. قرآن کو اٹھاؤ، کیا لکھا ہے اس میں؟ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، جو اللہ نے تم پر حرام کیا اس کی تو تفصیل اللہ نے بتا دی ہے قرآن میں. ایک چیز بھی نہیں جس کو منہ میں رکھا ہو. اللہ الا ما ترستم، ہاں تمہیں مجبور کر دیا جائے کہ ہے تو حرام لیکن میں نے تم کو کھلانا ہے، اور تم کہیں مجبور ہو کے کھا جاؤ تو یہ گناہ تو ہے لیکن ہے معاف. اس لیے کہ جب انسان مجبور کر دیا جائے، یہ اس کی بہادری کا معاملہ ہے کہ اس وقت بھی وہ قائم رہے. یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے. لیکن اگر اس نے ایمان سے ذرا تھوڑا نیچے اترا ہے، اس نے کسی بات کو مان بھی لیا ہے، تو اسلام قدغن نہیں لگاتا کہ نہیں. جب مجبوری ہو جائے تو فرائض ٹل جاتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ قیام فرض ہے، نماز میں فرض ہے. ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا کسی عارضے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو بیٹھ کے نماز ادا کرے کچھ نہیں ہوتا. یہ عارضہ ہے، عذر آگے ہے، تو عذر یہ مجبوری ہے، تو مجبوری میں کچھ نہیں. آپ بیٹھے اور نماز پڑھیں. کوئی ایسی حالت آ گئی آپ بیٹھ نہیں سکتے، نماز فرض ہے اور وہ ادا کرنا ہے، فرمایا لیٹ جاؤ، اشارے سے نماز پڑھو، اس لیے کہ آپ اس فریضے سے غافل نہ ہو جائیں. اللہ ہمت دے گا، طاقت دے گا تو پھر صحیح. لیکن اس وقت اگر طاقت نہیں ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہ وہم نہ کرو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا. تمہاری نماز بالکل صحیح اور جائز اور درست. عادت نہ بنانا. میں ایک بات کرتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی آدمی سو گیا ہے، عادت نہیں، عادت تو روزانہ جان یاد میں کرتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، عادت بنائی جاتی ہے، لیکن اتفاق ہو گیا ہے کہ وہ سو گیا ہے. نماز کے ٹائم پر اس کی آنکھ نہیں کھلی، وقت نماز کا چلا گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، حوالہ دے رہا ہوں کہ ہماری ساری حدیث کی کتابوں میں حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سب کا وقت نماز کا وقت چلا گیا ہے، لیکن اس وقت جاگنے والے تیرا ابھی وقت نہیں گیا، ابھی جاگا ہے، اٹھ. سب سے پہلے کام یہی کر، وضو کر. دن چڑھ گیا ہے تو چڑھ جائے، دن چڑھ گیا ہے، کرن نکل آئی ہے، دھوپ نکل آئی، نہ آ جائے، آپ اٹھے، وضو کرے اور پہلا کام یہی کرے، اپنے وقت کی نماز پڑھے. سب کا وقت گیا ہے لیکن تیرا وقت نہیں. میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں ہے، یہ تو حوالہ ہے کتابوں کا. ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتاؤں،
پیغمبر اسلام صحیح بخاری اور صحیح میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سریہ پر غزہ پر گئے ہوئے، سفر سے واپس آئے، وقت کم رہ گیا، صبح ہونے میں تھوڑا وقت باقی تھا، فرمایا کہ سب کجاوے اتار دو، منہ بند دو اور ذرا سستا لو، آرام کر لو، فٹافٹ ہو جائے گا، اذان ہوگی، اٹھنا اور نماز پڑھنے کا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی، کون پہرا دیتا ہے کہ جب ٹائم آ جائے تو اس وقت اذان دے تاکہ سب اٹھ کھڑے ہو جائیں؟ اللہ، ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا، میں نام نہیں لے رہا، پتہ نہیں، وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں، ہاں میں، آپ بالکل آرام کیجئے، میں اذان دوں گا۔ انہوں نے یہ بات کہی، سب سستا گئے، آرام میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ غلبہ نیند کا ایسا آیا کہ وہ بھی سو گئے۔ کجاوہ کے ساتھ ٹول لگائیے، اونٹ کا جو اوپر اٹھتا جب کجاوہ بولتے ہیں ہماری زبان میں، اس کو آپ کاٹھی کہہ دیں، کچھ اور نام رکھ لیں، جو زینہ کہہ دیں، اس میں ٹول لگائی ہوئی تھی، نیند اچانک سورج کی کرن نکلی، چہرے پر پڑی، جا کھلی، سبحان اللہ، ادھر ایک نہیں سبحان اللہ، کئی سبحان اللہ، اسی نے محمد رسول اللہ بھی سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ سارے سوئے تو محمد رسول اللہ بھی سو گئے، اور جس کا ذمہ لگایا تھا، جس کی ڈیوٹی تھی، وہ بھی سو گئے، اور وہ جاگا تو وہ آپ ہی نہیں جاگا، آپ بھی جاگ گئے، اور بھی جاگ گئے، سب ششتا رہے کہ وہ وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا خطبہ اسی وقت، فرمایا اٹھو، پانی مانگو، جہاں پانی ملتا ہے آپ کو، وضو کرو اور آؤ با جماعت نماز پڑھتے اس میدان میں، یہ دکھانے کے لیے کہ اس طرح سے نماز آیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سورج طلوع ہونے کے بعد میدان کے اندر نماز پڑھی، اور نماز وقت کی پڑھی، اور جتنی نماز تھی وہ پڑھی، اور بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب کریم کا معاملہ ہے، کوئی جان بوجھ کر نہ سو جائے، سمجھ سوچ کر نہ سو جائے، یمبلا نہ ہو جائے ہماری پنجابی زبان میں، لیکن اگر نیند کے غلبے میں آ گیا ہے، جب جان کھلے بے دھڑک اٹھے اور وضو کرے اور نماز پڑھے۔ یہ ایک مسئلہ، یہ دو نہیں، میں تو ایک بات چلتے چلتے آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ما اصل کہ دین بڑا آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے، جدھر جدھر فانی نظر آتی ہم ٹھیکیدار ہیں اس بات کے کہ وہاں تکلیف نہ آئے، اور جہاں جہاں تکلیف ہے ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اس تکلیف کو رفع کریں، آسانیاں ادھر پیدا کریں گے جہاں مشکلات ہیں، اور جہاں آسانیاں ہیں وہاں مشکلات لائیں گے، کیونکہ ہم فقیہ ہوتے ہیں، علماء اکرام ہوتے ہیں، ہم مذہب کے وکیل ہوتے ہیں، اور وکالت کا کام یہ ہے کہ دلیل کڑھے اور لوگوں کو ششت اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مجبور ہو کہ کسی چیز ایسی کوئی استعمال کر لے تو بری ہے، فَإِنَّ كَثِيرًا يُضِلُّونَ بِآبَائِهِمْ، اکثر لوگوں کو خواہشوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، اکثر لوگوں کو خواہشوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھے، خواہشوں نے، خواہش ہے کہ میں بات اسے کر رہا ہوں، کچھ تو آخر بال بچے کا ٹکڑ لے کے جاؤں، روٹی کتنی تو لے جاؤں، کم از کم 4 دن تو میرے نکلے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما، ورنہ وہ بات کرتا ہوں، کہتے ہیں حد پیتی، اردو میں کہتے ہیں آپ پیتی۔ ایک مولانا صاحب کے پاس گئے کہ ہم نے چھپوں میں لے جانا ہے آپ کو، چھمو ایک شہر ہمارے قریب نہ کھا لیا، وہاں تقریر آپ نے پچھلی دفعہ کی تھی، پڑے ہاں میں نے تقریر مجھے یاد ہے، لیکن پتہ ہے آپ نے کیا کیا تھا؟ 300 روپے۔ میری 2 بیویاں، 2 مرغے میں روزانہ کھانا کھاتا ہوں، 300 روپے پر گجرا آنے سے میں چھمو جہم پہلے فرسٹ کلاس پر ٹکٹ ہوا، پھر کم از کم 2000-3000 روپیہ، تو یہ کس سال کی بات کر رہا ہوں؟ 75-76۔ اللہ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ہمارے انداز بڑے اچھے ہیں، لیکن قوم انہی انداز کو مانتی ہے، وہ قوم اس انداز کو تسلیم ہی نہیں کرتی جو انداز اللہ رب کریم نے محمد رسول اللہ کو سکھایا۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو بنایا نبی، سب سے پہلے جا کر یہ اعلان کیجئے کہ میری کوئی اجرت تم پر نہیں، میں اجرت وصول کرنے کے لیے نہیں آیا، جو میری جیب میں ہے وہ آپ کا، ان غریبوں اور یتیموں کا، میں اتنا ہی جتنا میں کھا سکتا ہوں، میں ادھر بنانے کے لیے نہیں آیا، تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ہم وارث ہیں انبیاء علیہ السلام کے، جو ہماری حالت ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور یہ ہماری حالت تم نے بنائی ہے، تم مانو یا نہ مانو، اصل معاملہ یہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک هو عالم، اللہ جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ گمراہی پر کون ہے، سیاسی قوم پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ وہی آیات کریمات ہیں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ 2-3 آیات کریمات کے بارے میں جو کچھ میں عرض کر سکا کیا، اور جو آیات کچھ بیان کرنے سے رہ گئی ہیں انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے توفیق دی تو پھر، لیکن ایک بار تاکہ ذہن تازہ ہو جائے، بات ذہن نشین ہو جائے، اللہ توفیق دے آئندہ جمعہ آپ آئیں تو آپ کے ذہن میں بات محفوظ ہو کہ کیا مضمون چل رہا تھا اور اب کیا بیان کرنا ہے۔ ان دونوں مضامین کا آپس میں کوئی تعلق ہے کہ نہیں، اس مضمون کو ذہن میں بٹھانے کے لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ اگر آسانی کرنی ہے، کچھ گناہ ظاہر ہوتے ہیں، کچھ باطن ہوتے ہیں۔ جو باطن گناہ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی چھوڑ دو، اور جو ظاہر ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہوتے ہیں نا، وہ سارے لوگ جانتے ہیں، لہذا اختلاف کرتا ہے آدمی کہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن جو باطن میں ہوتا ہے نا، وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور تو ایمان تیرے کا تقاضا یہ ہے، مولانا تیرے ایمان کا تقاضا یہ ہے، سیاسی لیڈر صاحب، چودھری صاحب، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو گناہ چھپ کر کیے جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، ان کو بھی چھوڑ دو، اور جو ظاہر گناہ ہے ان کو بھی چھوڑ دو۔ ایک بات کہوں، خدا کرے کہ ذہن میں آ جائے، اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کی تعریف کیا ہے؟ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ بخاری اور مسلم۔ آپ نے فرمایا ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹکے نہ کہ کسی کو پتہ نہ چلتا ہے۔
جو تیرے دل میں کھٹکے کہ میری اس بات کا کسی کو پتہ نہ چل جائے، ما حاک فی نفسک، وہ گناہ ہے۔ اب اس طرف سے بھی قلبہ اپنے دل سے پوچھ کہ کتنے کام وہ ہوتے ہیں جن کو انسان اس لیے کر لیتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، خود ہی جانتا ہے، لیکن ہے گناہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ باطن گناہ چھوڑ دیں اور ظاہر گناہ چھوڑ دیں۔ جی اللہ بلا تاکل مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو کھانا چھوڑ دیں۔ انہ لفسق، یہ کھانا اس کا فسق ہے، برائی ہے، خراب بات ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے دوستوں کو اشارے کرتے ہیں۔ ہاں اس طرح کے اشارے کرتے ہیں، ملانے کے لیے نا اشارے کرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھو، نیچے ترجمہ پڑھو اس کا۔ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، شیاطین شیطان کی جمع، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف اشارے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ فرمایا لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور جب تم سے کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آئے نا تو جھگڑا دو طرف سے ہوتا ہے۔ آئے جھگڑا ایک طرف سے ہوتا ہی نہیں۔ آپ جب کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو جھگڑے کے لیے تیار نہ ہو، جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اگر اس نے جھگڑا کرنے کی کوشش کی، آپ نے بھی جھگڑا کرنے تو جھگڑا ہو جائے گا، اور جب جھگڑا ہو جائے تو بڑا مسئلہ خراب ہے۔ یہ ساری برائیوں سے بڑی برائی ہے جھگڑا نہیں۔ یہ سارے شیطان اپنے دوستوں کو اشارے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم سے جھگڑا کریں۔ ان کا مدعا یہ ہے وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا، اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا، اے میرے رسول، اے صحابہ کی جماعت، اے مسلمانوں، اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا، انکم لمشرکون، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ۔ کوئی شک رہ گیا؟ اللہ نے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اب بھی کر رہا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ اس میں بھی کچھ بیان ہو، لیکن وقت کی نزاکت نہیں مانتی۔ بات کو ختم کر رہے ہیں اور اسی مضمون سے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی۔ میری ایک درخواست جو میں ہر بار کرتا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، ہاتھ بھی جوڑتا ہوں، منتیں بھی کرتا ہوں، تمہیں تمہارے نام پر سلام بھی بھیجتا ہوں اور تمہیں دعائیں بھی دیتا ہوں کہ اللہ کرے تم اس اللہ کی کتاب کو کھول کے پڑھ، جہاں سے میں پڑھتا ہوں نا نیچے تم بھی کسی کا تعلق، بعد میں میرے ساتھ جس کا تعلق، مولوی تم نے یہ بیان کیا ہے، کریم تم نے یہ بیان کیا ہے، عبد الکریم تم نے یہ کہا ہے اور قرآن کے اندر بھی لکھا ہے۔ میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ واللہ العظیم جتنی ہدایات دنیا میں ہے ساری کی ساری اس اللہ کی کتاب میں ہے۔ اس اللہ کی کتاب سے باہر کوئی کہے کہ ہدایت ہے، بالکل بات غلط ہے، خاص کوئی کہنے والا ہو، وہ ملک کا صدر کہے، وہ علامہ کہے، حضرت العلامہ کہے، وہ مفتی اور پیر کہے، بالکل غلط بات ہے۔ ہدایت کی بات قرآن میں ہے۔ جس نے ہدایت کی بات بیان کرنا ہے وہ فقط قرآن کو پڑھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو شرح کے طور پر بیان کرے کہ میرے پیغمبر نے یہ بیان کرنا ہے۔ اب لیکن کوئی بات ایسی نہ ہو کہ کسی انسان کی بات اللہ کی بات پر حاکم ہو جائے۔ اللہ وہ وقت نہ دیکھے ہم، اللہ اس سے موت بہتر ہے کہ ہم بھی یہ سمجھے کہ اللہ کی بات پر بھی کوئی حق ہے۔ واللہ العظیم ساری دنیا کے انسانوں کے باتوں پر اللہ کی بات حاکم ہے اور وہ قرآن ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك